موضوع قرآن پاک پر آج معجزات قرآن پاک ہی میں اس لیکچر کو نام دوں گا۔ ویسے زیادہ تر میرے لیکچر کے عنوانات میرے طالب علم رکھا کرتے، لیکن اس کا میں نے آج خود ہی سوچا کہ رکھ دیا جائے۔ منکرین قرآن پاک نے یہ دعویٰ شروع کر دیا ہے کہ فلاں کتاب سے فلاں چیزیں لی گئی ہیں، فلاں کتاب سے فلاں چیزیں لی گئی ہیں۔ میں ان سارے دلائل کو سنتا رہا۔ اب میرے پاس کوئی ایسے دلائل، دیکھو قرآن اپنا دلیل خود ہے، انسان خود کچھ بھی نہیں دلیل دے سکتا۔ اب ان کا دلیل یہ تھا کہ قرآن پاک میں جو واقعات ہیں وہ انجیل سے کوٹ کیے گئے ہیں، اور انجیل کی ایگزیکٹ عربی کاپی ہے قرآن۔ اب اس پہ وہ اعتراض کا جواب آپ نہیں دے سکتے، کیوں؟ کیونکہ جو بھی واقعات ہیں یہ واقع میں قرآن اور بائبل میں کامن ہے۔ اسی نظریے کو رکھ کر میں نے جب قرآن پاک پہ غور کرنا شروع کیا تو میری ایک دفعہ، چونکہ میں روحانیت سے بھی تعلق رکھتا ہوں، ایک نقش ہم بنایا کرتے ہیں جس میں حامان، شداد، فرعون اور نمرود کو ہم لعنت کرتے ہیں۔ اس نقش کا ذاتی کام یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر بلیک میجک یا کالے اثرات ہوں تو ان کو مائنس کر دیتا ہے۔ یہ کلیئر ہو گئے؟ تو یہ میں جب ان کو ناموں کو اسم پاک کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میرے سامنے کئی باتیں آ گئی۔ تو یہ چاروں نام بڑے اہم نام ہیں۔ اب یہ غور کیجئے کہ قرآن اگر کسی نام کو کوٹ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، جناب یوسف کا نام مصر میں یوسف نہیں تھا، یوزار سیف تھا، ٹھیک ہے، یہ سچ ہے، اور قرآن نے اس کو یوسف کہا ہے۔ تو میں تھوڑا سا اس پہ یوزار سیف، اگر جب میں نے مصری کی جو اولڈ ہسٹری اسٹڈی کی تو جناب یوسف کا نام یوزار سیف لکھا ہوا تھا کہ ایک خوبصورت ترین بادشاہ۔ میں بڑا حیران تھا حمورابی کے کتبوں میں جب میں نے اس چیز کو اسٹڈی کیا۔ تو قرآن جن ناموں کو اسم استعمال کرتا ہے وہ اس کے صفاتی نام ہوتے ہیں، یعنی کہ اس شخصیت کی، میں نے پہلے بھی کہا تھا قرآن پاک پزلز کی بک ہے۔ آپ اگر جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہو اس شعبے کو ذہن میں رکھ کر قرآن کو اسٹڈی کرو گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کو قرآن پاک وہی علم دے رہی ہے۔ اگر کیمسٹ ہو تو کیمسٹری کا علم، ڈاکٹر ہو تو میڈیکل کا علم، انجینئر ہو تو انجینئرنگ کا علم، آپ جس شعبے سے منسلک ہو قرآن پاک آپ کو اسی طرح کا علم دے گی۔ یہ اس کا ایک اہم معجزہ ہے، یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ لیکن مولدوں کو یہ معجزہ سمجھ نہیں آتا کیونکہ مولدوں کی عقلوں پہ پردے ڈلے ہوئے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ تو میں جب ان چاروں ناموں کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے کیا کیا کہ سرچ کیا کہ یہ نام کیا ہیں۔ اچھا، یہ فرعون جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خود پرست بادشاہ، یعنی کہ جو خود کو خدا کہہ کر بادشاہ ہو اس کو کہیں گے فرعون۔ نمرود بھی اسی ہی معنی کا لفظ ہے، لیکن ایک لفظ نے میرے دماغ میں اٹک گیا، وہ تھا حامان۔ ٹھیک، حامان کون تھا؟ میں نے اتنی بڑی تمیز بنائی ہے، یہ فرعون کا اسسٹنٹ تھا۔ اوریجنل جو ذہین بندہ جو فرعون کے ساتھ تھا یہ حامان ہی تھا۔ حامان اپنے دور کا ذہین ترین شخص تھا اکارڈنگ ٹو قرآن پاک۔ آپ قرآن کو جناب موسیٰ والے واقعات کو اسٹڈی کرو گے تو آپ کو لگے گا کہ ہر جگہ فرعون حامان کی سپورٹ لیتا ہوا نظر آئے گا۔ مثال کے طور پہ کچھ آیات میں نے دیکھا کہ فرعون کہتا ہے کہ حامان ایسی بلڈنگ بناؤ جس پر میں چڑھ کر ان موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، مجھے تو لگتا ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو چلو موسیٰ کا خدا ہے، کوئی لمبی بلڈنگ بناؤ تو اس پہ کھڑا ہو کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں۔ اچھا، یہ غور یعنی کہ حامان انجینئر پہ، پھر جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے جناب موسیٰ کا۔ میں جناب موسیٰ کی پوری ہسٹری پہ کسی ٹائم بات کروں گا، لیکن ابھی مجھے صرف ایک نام کو پرٹیکولر لینا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ حامان قرآن کے مطابق ہر جگہ فرعون حامان کی سپورٹ لے رہا ہے، حامان یعنی کہ اتنا ذہین شخص ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب میرا دماغ چکرا گیا۔ اب جب میں نے بائبل میرے پاس ہے، میں پڑھ چکا ہوں، بائبل، انجیل، یہ سارے مقدس کتب میں اسٹڈی کر چکا ہوں۔
وہاں کہیں بھی حامان کا نام موجود نہیں ہے۔ اب میں چکرا کے رہ گیا، ٹھیک ہے، چکرا کر اس لیے رہ گیا کہ اگر یہ میں یہ مان لیتا ہوں کہ قرآن، بائبل اور انجیل کی کاپیڈ ہے، تو یہ حامان کا نام کہاں مس ہوا؟ تو ملحدوں نے بڑا چیخنا چلانا شروع کیا مجھ پر، اور انہوں نے یہ دلیل دیا کہ یہ محمد نے خود کی طرف سے ڈال دیا، یہ اضافہ کر دیا ہے۔ سیریس کہہ رہا ہوں، میں اس جگہ پر آ کر ملحدوں کے سامنے پھنس گیا تھا، کیونکہ بائبل میں یہ نام کوٹ ہو نہیں رہا تھا، قرآن میں یہ کوٹ ہو رہا تھا۔ اب میں کہاں جاتا؟ میرے لیے الجھن کا باعث بن گئی تھی کہ میں اس کو کیسے پروف کروں کہ یہ ہے، اور میں یہ الجھ بھی گیا۔ تو بڑا میں نے سوچ و فکر کی، میں نے کہا کہ یہ نام جو رکھا گیا ہے قرآن میں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اسرار اس میں چھپا ہوا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فرعون کا رائٹ ہینڈ کا نام حامان ہے۔ اسی دوران مجھے پرانے کتبے پڑھنے کا ہو گیا تھا، کچھ نیٹ پر پرانے کتبے مجھے ملے، تو جو کہ مصر کے اہرام سے جو اس وقت لکھا جاتا تھا اس کو تصویری شکل میں لکھا جاتا تھا، یعنی کہ مرغی کی بات کرنی ہے، مرغی ایک تو مرغی بنا دیا، پھر ایک بنا دیا، اس طرح کی شکلوں میں عبارت لکھی جاتی تھی۔ یہ بھی مصری انداز تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایک کتبہ میرے سامنے آیا جو کہ اس دور کا تھا، اور تمام آثار قدیمہ والوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ اس دور کا ہے۔ اس ایک ہی کتبے پہ، کتبہ کہتے ہیں ایک مٹی کی بنی ہوئی سل جس پہ تحریر کیا جائے، اس میں ایٹ اے ٹائم 3 لینگویجز میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا۔ اب یہ غور کیجئے گا، بڑا کمال کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ایک میں تو مصری زبان تھی، ٹھیک، ایک انجانی زبان تھی جس کے بارے میں آج بھی ڈسکس، تیسری زبان تھی یونانی، ٹھیک ہے۔ یونانی زبان جو تھی اس کے اندر معلومات کا بڑا ذخیرہ تھا۔ یونانی زبان، اچھا یہاں رک کر ایک اور چیز میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا، کہ جب میں نے اس کو پڑھا عہد نامہ قدیم میں یہ تمیز میں بنا رہا ہوں، عہد نامہ قدیم میں حامان کا نام تھا، اور وہ تھا حضرت موسیٰ کے 200 سال بعد ایک ظالم بادشاہ جو بابل پہ حکومت کرتا تھا اور لوگوں پہ ظلم و تشدد کرتا تھا۔ اب کلیئر ہوگا میرے لیے کنفیوژن کیا بن گئی؟ ایک کنفیوژن یہ بن گئی، تو حامان ایک ایسا نام ہے جو بائبل میں موجود نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ موسیٰ کا رائٹ ہینڈ تھا، بائبل انکار کر دیتی ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کوئی ہے۔ عہد نامہ قدیم سے یہ نام سامنے آتا ہے، اور یہ اس میں لکھا ہے واضح طور پہ کہ جناب موسیٰ کے 200 سال بعد یہ بندہ آیا، اور یہ اقلوتا بادشاہ تھا، یہ کوئی کسی فرعون مرون کا نہیں تھا، اور وہ یہ بابل میں تھا۔ اب میں الجھ کے، بابل عراق کا علاقہ، مصر کہاں، اب ان دونوں کو ملا بھی نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو تب وہ کتبہ میرے سامنے آیا جو کہ 3 زبانوں میں لکھا ہوا تھا، ایک سائڈ مصری تھا، ایک سائڈ یونانی تھا، ایک تیسری لینگویج جس کو ابھی تک ڈیکوڈ نہیں کیا گیا۔ اس کی جب ٹرانسلیٹ نیچے لکھی ہوئی تھی انہوں نے انگلش میں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ فرعون کے رائٹ ہینڈ بندے کا نام حامان تھا۔ غور کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو اسکالر ہیں اس کو کہتے ہیں روزی سٹون، جس کو جو یہ کتبہ ملا ہے اس کو کہتے ہیں روزی سٹون، آج بھی یہ موجود ہے۔ یہ پہلی مرتبہ دریافت ہوا تھا 1799 میں، کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اس کو جو ڈیکوڈ کیا تھا وہ تھا پیٹری نے اس کو ڈیکوڈ کیا تھا۔ اس میں وہ کہہ رہا ہے، وہ تسلیم کر رہا ہے کہ فرعون کے رائٹ ہینڈ کا نام حامان تھا۔ اچھا، یہ چیز ہمارے سامنے کب آئی؟ بائے آثار قدیمہ اور ثبوتوں کے ساتھ 200 سال پہلے، یعنی کہ 1799، یعنی 1800۔ بھائی 1800 سال گزرا، 19واں سال گزرا، 200 سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر یہ 20 لگا تو تھوڑا سا کم زیادہ اوپر آگے پیچھے ہو جائیں گے، تو لیکن 200 سال پہلے، 200 سال پہلے تاریخ کی کسی متفقہ کتاب میں حامان کا نام موجود نہیں تھا۔ قرآن اس وقت حامان کی بات کرا کہ بھائی حامان تھا۔ اب میں نے ملحدوں کو وہ کتبہ دکھا کر کہا کہ بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ بھائی 1300 سال پہلے محمد کو کس نے حامان کا نام بتا دیا؟ یہ آپ کی ریسرچ ہے، یہ ہماری ریسرچ نہیں ہے۔
یہ امریکن اور آپ کی ریسرچ کہتی ہے کہ 200 سال پہلے ہمیں یہ کتبہ ملا، اس کو پڑھنے میں بھی ٹائم لگا، پھر ڈاکٹر پیٹری آئے جو کہ یونانی زبان سے واقف تھے، انہوں نے آ کے اس کو ڈیکوڈ کیا، پھر یونان کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں بھائی یہی لکھا ہوا ہے اس پہ. ارے بات سمجھ، یہ آپ کو 200 سال پہلے پتہ چلا کہ فرعون کے اسسٹنٹ کا نام حامان تھا. اب میرا سوال صرف یہ رہ گیا ہے کہ بھائی آپ مجھے بتا دیں کہ اگر یہ قرآن بائبل کی کوٹ شدہ کتاب ہوتی تو اس میں حامان کا نام نہیں ہوتا. حامان کا نام بتلا رہا ہے 1400 سال پہلے. یہ 1400 سال پہلے، جس کو آپ کی ایویڈنس آپ کو صرف 200 سال پہلے ملے. اس سے پہلے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، صرف قرآن کہہ رہا تھا کہ حامان تھا. دیکھو قرآن کے معجزات دیکھیے، ایک نام رکھ کر پوری ملدوں کی کایا پلٹ کر دی، ایک نام نے. اب قرآن کو ایسا ایزی نہ لو. یہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیوں گڑا گیا ہے کہ ہمارے مولوی صاحبان قرآن پاک کو صرف رٹافیکیشن پہ رکھے ہوئے. میں نے ایک مولوی صاحب حافظ صاحب سے پوچھ لیا تھا غلطی سے، میں نے کہا قرآن رٹا مارنے کے لیے آئی ہے؟ کہا کہ نہیں، ہدایت کے لیے آئی ہے. میں نے کہا آپ کے اندر ہدایت تو نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اچھا ہدایت کا معاملہ کیا ہوتا ہے یہاں میں کلیئر کروں، میں اگلے پوائنٹ پر جاؤں گا. ٹھیک ہے، ہدایت کہتے کس کو ہے؟ کبھی غور کیا ہدایت کیا ہے؟ بھائی ہدایت تو بدلنی ہے جی. ٹھیک ہے، مثال دے دوں، ایک نئی ہار کی قسم آ جاتی ہے تو ناصر صاحب کیونکہ یہ ہاروں کا کام کرتے ہیں تو آپ اس استاد کے پاس جائیں گے تو وہ ان کو ہدایت دیں گے کہ بیٹا یہ اس طرح بنے گا. ہدایت اسی کو کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی مسئلہ آ جائے اس کا صحیح رستہ بتلانے کو نام ہدایت ہے. یار ہدایت کو نہیں سمجھو گے نا تو میں آگے چل ہی نہیں سکوں گا. ٹھیک ہے بھائی، ایک نیا جرم آ جائے، ٹھیک ہے، ایک نیا جرم آ جائے، جیسے کہ آج کل کورٹ کے پاس ایک مسئلہ چل رہا ہے بڑے بڑے ججز کے پاس کہ اگر یہ جانور سے زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو پرانے قانون میں چوپائیوں کا تو جرم ہے، تو ایک وکیل نے سانپ کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دکھایا گیا اور مرغی کے ساتھ ویڈیو دکھائی، ایویڈنس. اور اس کے بارے میں قانون کے پاس کیا شک ہے؟ تو قانون کیا کرتا ہے، اس پہ اسٹڈی کرتا ہے اور ایک ہدایت نامہ جاری کرتا ہے. اچھا اب میں نے ایک جج سے بیٹھ کر رات ڈسکس کی کہ میں نے کہا کیا ضرورت ہے اس پہ قانون بنانے، کیا ضرورت ہے بھائی؟ جانور مر گیا، زنا کیا، ٹھیک ہے اوکے، اس میں کوئی انسانیت کو خطرہ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. کیا پریشانی ہے بھائی؟ اگر کسی بکری کے ساتھ ہمارا غفور صاحب شادی کر لے. اچھا لیٹسٹ ہے کہ یہ بتا دوں کہ امر کورٹ میں ایک بندے نے بکری کے ساتھ 7 پھیرے لگائے تھے تو وہ بندہ بکری سمیت اریسٹ ہو گیا. یہ سیریس نیوز. ٹھیک ہے، تو میں نے اسی کو کوٹ کر کے کہا، میں نے کہا بھائی وہ بکری سے شادی کرا اپنی مرضی سے، آپ کا کیا جاتا ہے؟ قانون کو کیا تکلیف ہے؟ کیا انسانیت کو تکلیف ہے؟ مجھے یہ بتلائیے نا. مسئلہ یہی تو آتا ہے نا کہ ہمارے عام انسان تک، ہمارے عام لوگوں، ایک تو ہم عام لوگ جو ہے نا علم سے ویسے ہی بیزار رہتے ہیں. الحمدللہ ہم غرور نہیں کیا لیکن ہم بیزار رہتے ہیں. میں نے ان سے سوال کیا، وہ الجھ کر رہ گئے. میں نے کہا کیا ضرورت ہے بھائی اس کو اریسٹ کرنے کے لیے؟ اس نے بکری سے شادی کی ہے نا، کرنے دو. وہ کسی کا قتل نہیں کر رہا، کسی کی چوری نہیں کر رہا، کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، وہ اپنی زندگی میں بکری کو لانا چاہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے. تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ بھائی اس سے ایک بیماری پیدا ہو سکتی ہے انسانی جانور سے، جس بیماری کو پھر ہمیں روکنا ناممکن ہو جائے گا. ہم اس بیماری کی ابتدا میں ہی کاٹ رہے ہیں. ارے بات دیکھو لاجک کو جب تک آپ کو تو میں نے کہا اچھا تو اس کو کہیں گے ہدایت. ڈاکٹر بھی چپ ہو گیا، وکیل بھی چپ ہو گیا. بڑا کہنا کیا جائے؟ میں نے کہا یہ ہدایت ہے نا، آپ دوسروں اس کو اریسٹ کر کے ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، اور اگر یہ عام ہو جائے تو اس کے لیے قانون بنا دیا گیا اور اس کو سزا بھی رکھی گئی اور ہدایت نامہ بھی دیا گیا. بھائی نشے کے لوگ جب پھنس جاتے ہیں تو ایک پہلے تو اس کو نشہ چھڑوایا جاتا ہے، پھر ڈاکٹر اس کو ہدایت دیتا ہے بیٹھ کر، بیٹا کیا آپ نے، اور نئے نئے نشے آتے ہیں تو اس کے نئے نئے ہدایت نامے ہوتے ہیں. ہدایت تو ہمیشہ نئے مسائل کے لیے ہوتی ہے.
دنیا کی زیادہ تر آبادی توحید پرست ہے، تو پھر توحید پہ ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی، عیسائی بھی خدا کو تو مانتے ہیں نا، مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں، اور ہندوؤں کا بھی میں نے اگر یہ اسٹڈی کیا تو وہ بھی ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، وہ بات کہتے ہیں یہ سپورٹر رہے ہیں اس کے اللہ کے. آ گئی ٹھیک. تو اب قرآن اگر ہدایت کی کتاب ہے تو جدید مسائل پر ہدایت دیتی ہوگی. میں ہدایت سمجھانے کے لیے اتنا لمبا چکر اس لیے کاٹ رہا تھا. ٹھیک ہے، اب جدید مسائل کا حل ہے قرآن کے پاس. تو میں نے مولانا سے ہاتھ جوڑ کر پوچھ لیا، میں نے کہا بتلائیے کہاں ہے. میں نے کہا آپ بار بار جو قرآن کہتے ہیں، اگر کسی طالب علم نے عقل مندی سے سوال پوچھ لیا کہ اس میں ہدایت کہاں ہے تو آپ تو بس جاؤ گے. آپ کے پاس تو ایک ہی ہدایت میں چند ہدایتیں ہیں جو آپ کو رٹی رٹائی. اللہ ہے کہ میں نے کہا میں نے کب انکار کیا. محمد اس کا نبی ہے، میں نے کہا میں نے کب انکار کیا. آپ اس سے آگے ہدایت نامہ ہے کہ شیعہ مولوی کے پاس چلے جاؤ، وہ اگلا ہدایت دے گا علی ولی اللہ. ہم نے کہا ہم نے کب انکار کیا. 3 ہدایتیں ہو گئیں. پھر آگے چلے جاؤ تو کربلا. ارے ہدایت دو بھائی، مجھے ادھر قرآن سے ہدایت دو. تو کیا آپ نے قرآن کو رٹ اپلیکیشن کی بک بنا لیا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا رہی ہے. اگر یہ میں ابھی یہ لیٹسٹ ایک مسئلہ پوچھ لوں، ایک نیا چیز آئی ہے بالکل عجیب و غریب، ٹھیک ہے، جس کو میں جب اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے بھی عجیب سی لگی. بایو ٹیوبنگ کے ذریعے انہوں نے ایک بچہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس بچے کا کام کیا ہے یہ بھی سن لیجئے، بڑا کمال کا کام. وہ بچہ سائز میں قریباً ایک مرد جتنا ہے، بالغ آدمی جتنا ہے. اس کے اندر ایٹ اے ٹائم سوروں والی، بھیڑیوں والی قوت موجود ہے. سوچتا بھی وہ اسی طرح سے ہے اور کام بھی ویسا کرتا ہے. طاقت اتنی ہے کہ دیوار کو اگر یہ پوری طرح سے مارے تو دیوار کو پچھاڑ دے. اس کو بالکل سیل میں رکھا گیا ہے. کلیئر ہو گئی؟ اب میں قرآن سے مسئلہ پوچھ لوں، لے جائیں نا مولوی صاحب. میں قرآن کی اہمیت نہیں، میں مولویوں کی اوقات دکھا رہا ہوں کہ سائیں ایسے بندہ ہے جو کہ ٹیوبنگ سے پیدا ہوا ہے، کیا اس سے نکاح جائز ہے؟ بھائی کہاں کیا ہوا آپ کو قرآن دے بھائی. چلو ہمیں ایڈریس بھی بتا دیتے ہیں. امریکہ میں پیدا ہوا ہے اور رشتہ بھیجا ہے اس نے پاکستان میں، تو کیا مسلمان کوئی لڑکی اس سے نکاح کر سکتی ہے؟ اگلا جملہ ہوگا وہ مسلمان ہے یا نہیں. میں بتاتا ہوں نا ان کے سوالات، ان کے جواب. ہاں جی وہ مسلمان ہے. اب کر لو. تو مولوی صاحب کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، کر دیجئے نکاح. زیادہ سے زیادہ اگر فقہ پرست ہوگا بولے گا شیعہ ہے سنی ہے. اگر شیعہ عالم ہوگا تو بولے گا اس کو جواب دے دو شیعہ ہے. اگر سنی عالم ہے اس کو بولو سنی ہے. بولے گا کر دو، کوئی مذائقہ نہیں ہے. دکھنے میں انسان کی طرح نظر آتا ہے. جی ہاں انسان کی طرح نظر آتا ہے، کر دو. بھائی ان ڈاکٹرس نے دنیا کے بڑے بڑے مفتیوں سے یہ فتویٰ لیا کیا ایسے انسان کے ساتھ ازواجی تعلقات پیدا کیے جا سکتے ہیں یا نہیں. سائنسدانوں نے مذاق اڑانے کے لیے کیا گیا تھا، مریضوں کو لیے ایک بڑا ثبوت دینے کے لیے. آپ کو پتا ہے ہمارے شیعہ عالم نے بڑا خوبصورت جواب دے دیا. اس نے کہا کہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں، میں چند سوالات کر رہا ہوں، اس کے جوابات دے دیجئے. کہا کہ بولا اس کا مثانہ جو ہے، جو اس کو جو ہارمونس ہیں اس کے، اب دیکھو نا پڑھے لکھا کتنا ہے، وہ جو ہارمونس چھوڑتا ہے اس کا جسم، وہ زیادہ تر اثرات سور والے رکھتا ہے، بھیڑیے والے رکھتا ہے یا انسان والے رکھتا ہے. مجھے صرف ہارمونس کی ٹیسٹ رپورٹ دے دیں، ہم آپ کو فتویٰ دے دیں گے. ٹھیک. تو اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ بولا اگر جانوروں والے ہارمونس زیادہ رکھتا ہے تو پھر اس سے نکاح جائز نہیں ہے. اگر انسان والے ہارمونس رکھتا ہے تو پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے. ٹیکنیکل بات.
اب یہ آپ اینالائز کیے، مولوی صاحب کو جب بتائیں گے نا تو وہ بتا دونوں سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ یار جواب تو یہ تھا. اس نے کہا بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ ہے یا نہیں ہے. سائنس آدمی دو آ گئے تھے، انہوں نے کہا ہم ابھی تو اس پہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے، کوئی اور. تو اس نے اس کو کہا کہ اچھا وہ چلتے وقت اچانک مڑ جاتا ہے یا لمبا چکر مار کے مڑتا ہے؟ نہیں یہ ٹرک کہاں سے پکڑی؟ میں جوتی اٹھا کے مارنا ہے نا میرے کو، میرے شاگردوں سے ہی ہے. میں رک جاتا ہوں، یہ سوال یہاں رک جاتا ہوں. ٹھیک ہے. مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آ گیا، ٹھیک ہے، سوال کیا کہ سائیں کتے اور بکری سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ٹھیک ہے، کتے اور بکری کے میلاب سے ایک جانور پیدا ہوا ہے، میں ذبح کر کے کھاؤں، حلال ہے یا حرام ہے؟ ٹھیک ہے. وہ بھی ذرا سا چالاک بندہ تھا. اس نے تو مولا نے کہا کہ اگر وہ گھونٹ لے کر پانی پیے تو حلال ہے، اگر وہ زبان سے چپڑ چپڑ کر کے پانی پیے تو حرام ہے. تو سامنے والے نے جواب دیا کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ویسے کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر مولا نے کہا کہ اس کے سامنے گوشت رکھو اور گھاس رکھو، اگر گوشت کھائے تو حرام ہے، گھاس کھائے تو حلال ہے. سامنے والے نے جواب دیا کبھی ایسا کرتا ہے کبھی ویسا کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بولا کہ ریوڑ میں چھوڑ دو، اگر بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ ساتھ چلے تو حلال ہے، ریوڑ سے آگے یا پیچھے دائیں یا بائیں چلے تو حرام ہے. بولا مولا کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ویسے کرتا ہے. کہا کہ اچھا اس کو پیشاب کے وقت دیکھو، اگر چاروں پاؤں رکھ کر پیشاب کرے اور اگر یہ تین کو ایک کو بچائے تین پر کر دے، اگر ایک ٹانگ اٹھا کر منہتے تو حرام ہے، اگر چاروں ٹانگوں کو جھکا کر منہتے تو حلال ہے. بولا مولا کبھی ایسا بھی کرتا ہے کبھی ویسا بھی کرتا ہے. ٹرک سمجھیے گا اس عالم کی ٹرک. میں اس طرف جب تک یہ واقعہ نہیں سمجھو گی میں وہ ٹرک اس کی سمجھا نہیں سکوں گا. اس نے مولا نے ان کی طرف دیکھا، بولا اب میں آپ تجھے جواب دے رہا ہوں، اب کر کے دکھائیو ایسا اور ویسا. کا بول کب اس کو ذبح کر، اگر اس کے اندر سے اوجڑی نکلے تو کھا لیو، اگر اوجڑی نہ نکلے صرف آنتیں نکلیں تو حرام ہے، پھینک دیو. اب بول ایسا بھی ہوتا ہے ویسا بھی ہوتا ہے. ہاں یہ علی کے کہا. اچھا یہی ٹرک استعمال کی گئی ہے یہاں بھی، سیم ٹرک استعمال کی گئی ہے. کوئی اس میں نہیں ہے کہ اگر یہ سور کی طرح لمبا چکر کاٹ کر آ رہا ہے یا اچانک مڑ رہا ہے. تو اس نے کہا وہ سائنٹسٹ تھا، اس نے کہا کبھی ایسا کر دیتا ہے ویسا کر دیتا ہے. عالم نے کہا اس کی گردن موو کرتی ہے یا نہیں کرتی. پہلے تو انہوں نے سور کو اینالائز کرنا تھا، اب انہوں نے کہا کہ اس کی گردن موو کرتی ہے، سور کٹ گیا. ٹھیک ہے. اب اس نے ایک اور کہا کہ اگر یہ اس کو جفتی کروائی گئی ہے، مرد کو بھی اس کے پاس چھوڑو عورت کو بھی کرو، تو یہ دیکھو وہ پہلے خود جفتی کرواتا ہے یا خود کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ کبھی ایسا کرتا ہے کبھی ویسا کرتا ہے. دیکھو ٹرک وہی ہے، ٹرک بھی وہی ہے، طریقہ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کا اگلا جواب دیا گیا، کہا اچھا کہ جب وہ کرواتا ہے جب مادہ کے اوپر تو خود کے اوپر اس کے کتنے مرد چاہتا ہے. سور جب بھی کرتا ہے تو کم از کم 3 سور اس کے پیچھے ہوتے ہیں. ٹھیک، کم از کم 3. ٹھیک. اب وہ وہاں الجھ گیا، بولا نہیں جی وہ پہلے کرواتا ہے پھر کرتا ہے پھر نہیں. تو عالم نے کہا وہ سور کے کنڈیشنز نہیں رکھتا، سور کو مائنس کرو. اب آ گئی بھیڑیے کی کہ اس کو لوگوں میں چھوڑو وہ کس طرف سے چلتا ہے، کہ لمبے لمبے دور دور سے ان پہ نگاہ رکھتا ہے. کہا کہ نہیں وہ ریوڑ کے ساتھ چلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ریوڑ کے ساتھ چلتا ہے اور نہ رہے. کہا ہاں. بڑا بھیڑیے کے بھی اثرات نہیں. بھیڑیا جب بھی نر ہوگا اپنے ریوڑ سے الگ چلے گا. اچھا کلیئر. یہ آخری جواب تھا جو میں نے پہلے بتایا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ ریوڑ سے الگ چلتا ہے. تو عالم نے کہا کہ وہ بھیڑیے کی بھی نشانیاں نہیں رکھتا. اب اس کا ایک ہی حل ہے، اس کے ہارمونس لیجئے، سمجھیے،
کہ اگر اس میں انسانی ہارمونس یعنی کہ ایک مرد کے ہارمونس زیادہ ہوں تو وہ انسان ہے. جس جانور کے اگر جانور کسی بھی جانور کے زیادہ ہارمونس ہو تو وہ پھر حرام ہے، اس کا کسی انسان کے ساتھ رشتہ نہیں قائم کیا جا سکتا. آج ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ ہم علم سے بہت دور ہیں. ہمیں جو نئے ہمیں پڑھانے والے بھی تو ماشاءاللہ سے اللہ ماشاءاللہ وہ اتنے عظیم لوگ ہمیں پڑھا رہے ہوتے جن کو یہ خود نہیں پتا ہوتا ہے کہ پڑھانا کیا ہے. میں سیریس کہہ رہا ہوں. اب قرآن پاک کی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 59. تو قرآن ان جدید مسائل پر ہدایت کا نام ہے. اب جب یہ جدید مسائل ان عالموں سے پوچھے جاتے ہیں تو ان کا جواب ہے قرآن میں تو نہیں ہے، تو پھر یہ ہدایت کی کتاب کیسے ہو گئی؟ میں دوسرا مسئلہ دے دیتا ہوں جو اس سے بھی آسان ہے. ٹھیک ہے، ایک مرد کے پاس ہارمونس نہیں ہے، وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، یعنی کہ باقی مکمل مرد ہے، جراثیم اسٹرانگ نہیں ہے. ٹھیک، وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی ماں بنے، باقی تو اس کی پوری خواہشات پوری کر رہا ہے. تب اس نے ایک رستہ اختیار کیا کہ کسی اور بندے سے ہارمونس لیے، ڈائریکٹ اس کی اپنی بیوی کی یوٹرس میں انجیکٹ کروا دیے، اس میں سے بچہ بنا. سوال یہ ہے حرام ہے یا حلال ہے؟ بچہ حرام زادہ ہے یا حلال زادہ ہے؟ ٹھیک، سوال کوٹ ہو گیا. صحیح، میں آگے جوابات کسی ٹائم دوں گا، لیکن ابھی میں سوالات کوٹ کروں گا. تب ان سے اب میں یہ قرآن کی نہیں بات کر رہا، یہ عالموں کی کتنی طاقت رکھتے ہیں وہ ان علوم پر. چلو میں دوسرا سوال کر لیتا ہوں. ایک بندہ ہے، مرد ہے، لیکن اس کے عضو میں کچھ ایسی خامیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ وہ عورت کے قریب نہیں جا سکتا. اندر پروٹین اور وٹامن ہو کے ہیں، آ گئی، اور وہ بیوی نہیں رکھتا. بیوی رکھتا ہی نہیں اسی وجہ سے کہ وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ کسی خاتون کو انگیج کرتا ہے، پرچیز کرتا ہے پیسے دے کر، اور اس کو بتاتا ہے کہ میں اپنے ہارمونس تیرے اندر انجیکٹ کرواؤں گا، اس میں بچہ گروتھ ہوگا، وہ بچہ ڈلیور کرنے کے بعد مجھے دے دیو تاکہ میرے زندگی کا سہارا بن جائے. حرام ہے یا حلال ہے؟ ٹھیک ہے، جلدی فیصلہ نہ کیا کرو، جلدی فیصلہ نہ کیا کرو. ٹھیک ہے، اگلا میں لے لیتا ہوں کہ میری بیوی کا یوٹرس بیبی کو آبزرو کی پاور رکھتا ہی نہیں ہے. اگر کسی کی بیوی کا یوٹرس بچے کو آبزرو کی پاور رکھتا نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی بیوی کے ہارمونس اور اپنے ہارمونس لیتا ہے اور تیسری عورت کے جسم انجیکٹ کر دیتا ہے، اور وہاں بچہ گروتھ کرتا ہے. یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ یار غور طلب بات ہے بھائی. ہاں، بھائی آگے جاؤں گا میں، ایسے تھوڑی حرام حلال ہے اتنی جلدی تھوڑی آپ کو میں فیصلے کرنے دے دوں گا بھائی. اگلا، اس سوال کا جواب پہلے بھی میں دے چکا ہوں، لیکن اگلا سوال، ایک بندہ مر جاتا ہے، مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے کہ میری آنکھیں کسی نابین کو ڈونیٹ کر دینا، شریعت کی نظر میں حرام ہے حلال ہے؟ ایک بندے کا جگر کام چھوڑ جاتا ہے ہیپاٹائٹس کی وجہ سے، وہ اپنے بھتیجے سے، بھانجے سے، قریب والے سے گردے کا جگر کا پیس لیتا ہے اور انجیکٹ کرواتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. حرام ہے حلال ہے؟ کسی بندے کے گردے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ کسی سے گردہ ڈونیٹ لیتا ہے، حرام ہے حلال ہے؟ سوالات ہیں کھڑے، یہ جدید مسائل ہیں. اب پوچھئے حافظان سے کہ بھائی بتلا دیجئے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن پاک یہ مسائل میں ریکارڈنگ میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے مطابق حلال ہے یا حرام ہے؟ جوابات آپ کو ہنسائیں گے. ایک اگلا مسئلہ ہے، بالکل مائکرو کیوبنگ کے لیے مائکرو بایولوجی نے ایک نئی چیز سامنے لیا ہے. اب تو تیسری عورت کی بھی ضرورت نہیں ہے،
مرد کے یہاں سے اسپرمس لیے، یہاں عورت کے اسپرمس لیے، ٹیوب میں رکھے ڈرنگ، بچہ وہیں ڈیولپ ہو رہا ہے مشین میں، تیار ہو گیا، یہ لیجیے آپ کا بچہ، پیسے نکالیے، حرام ہے حلال ہے؟ میں شادی نہیں کرتا، میں کسی عورت کو کہتا ہوں مجھے آپ کے ہارمونس چاہیے، وہ انجیکشن ایسے کرتی ہے، میں بازو سے اس کے ہارمونس لیتا ہوں اور اپنے ہارمونس لیتا ہوں، وہ بچہ بنا دیتا ہوں گیونگ کے ذریعے، حرام ہے حلال ہے؟ اب تو دونوں سائڈ کنوارے ہیں، میں مسائل کھڑے کرتا جاؤں گا، یہی تو مسئلہ ہے میرے ساتھ کہ میں سائنس کے ساتھ بھی ٹچ میں ہوں۔ حیرت، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ساروں کے جوابات ہیں، میں صرف آج سوالات کھڑے کروں گا تاکہ آپ کو سوچنے کے لیے ضرورت پڑے کہ اس کو اگر حلال قرار دیا جائے تو کیسے، اور اس کو حرام قرار دیا جائے تو کیسے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ یہ تو میں نے تو ابھی تو شروع کیا ہے چندہ، ابھی تو ہم آگے چلے ہیں۔ یہی لوگ ملحدوں کو جگہ دیتے ہیں جب ہم سے سوالات کرنے کی۔ سوالات کو رکھیے گا، میں جوابات دوں گا ایک ایک سوال کے، بھائی یہ سوالات ریکارڈنگ سن کر نکال لیجئے گا کیونکہ مجھے یاد نہیں رہتے، میں بڑک میں اگلی دفعہ نئے سوال نکال کر بیٹھا رہوں گا، پھر چیختے رہو گے ان کے تو جوابات دے دو، ٹھیک۔ اگلا سوال، موجودہ وقت میں کوشش کی جا رہی ہے کہ چاند اور مریخ پہ آبادی، پہلے تو یہ ہے کہ وہاں جا کے آباد ہونا حلال ہے یا حرام ہے؟ مسائل نہیں، سوچیے اس بات۔ قرآن اگر جدید کتاب ہے، اسلام اگر جدید مذہب ہے تو اس کے ان سوالات کے جوابات دینے چاہیے۔ پھولوں کی لڑی نہیں ہے کہ چمبیلی کا لگ گیا، گینڈے کا لگ گیا، پھولوں کا گلاب کا لگ گیا، خیر ہے، یہ انسان ہے۔ ہاں اور کا طلب ہے۔ میں نے آیت لی تھی قرآن پاک کی، آیت نمبر سورہ عمران کی 59 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہو جا اور وہ ہو گئے۔ غور کیجیے گا، آیت عجیب آیت ہے، اسی آیت کو کوٹ کرتا ہوا اتنی دیر تک چلتا رہا۔ میں صرف سوال کروں عیسیٰ پیدا کیسے ہو گئے؟ اب یہ تمام کہتے ہیں امر الہی سے، تو وقاص کیا بنا امر الہی سے پیدا ہو گیا؟ یا پرویز شیطان کے امر سے پیدا ہو گیا، یا ناصر میرے امر سے پیدا ہو گیا؟ یہ پاسبل ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے امر سے پیدا ہوتی ہے؟ تو مولانا صاحب یہ بیان تو اپنے پاس رکھے، یہ تو ہمارے دماغ میں نہیں آتا۔ آیت کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم، حضرت میں لگا رہا ہوں، ٹرانسلیٹ میں نہیں ہے، جو بعد میں آپ مجھے کہیں کہ یہ لفظ حضرت تو تھا ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا پھر کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ عجیب نہیں ہے؟ آیا یہ بات بتا دوں آپ کو، قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کے مطابق عیسیٰ اور آدم اکول ہیں، برابر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، یعنی کہ آدم اور عیسیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے ایک جیسے۔ اچھا اس کی وجہ بھی بتائی کہ دونوں بنے اور میں نے کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے ایک کا ماں باپ نہیں ہے، ایک کا باپ نہیں ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے نا؟ اچھا مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا کسی دور میں کہ وہ کتنی چیزیں جو ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئی جاندار بھی ہیں، سانس بھی لیتی ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتی رہیں، ٹھیک؟ تو میں نے کہا پہلے تو حضرت آدم و حوا ہے، ان کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، ٹھیک؟ حضرت صالح کی اونٹنی ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم کا دمبا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ کا بنایا ہوا چمگادڑ ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم کے قدموں تلے وہ پتھر ہے جو کہ کعبہ بناتے ہوئے سرکتا رہا اور جناب ابراہیم کعبہ تخلیق کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ وہ کوے ہیں جو کہ قابل کو بتلاتے رہے کہ دفنانا کیسے ہے، ٹھیک؟ میں نے کہا یہ بلا ماں باپ کے ہیں، یہ ڈائریکٹ کوٹ ہوئے ہیں،
ہوں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ مجھے بھی ذہن میں اب اس یہاں کلیئر کیا جا رہا ہے، آدم اور حوا سوری آدم اور جناب عیسیٰ کو اکول قرار دیا جا رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں۔ عیسیٰ بھائی، جناب عیسیٰ بنا والدہ کے اور والد کے، سوری، ٹھیک، اور جناب آدم بنا ماں اور باپ کے، کلیئر ہو گیا، اکول قرار دیا ہے۔ میں اگر ایک جملہ کہوں کہ وقاص اور ناصر ایک برابر ہیں، تو اب مجھے ایکویلیشن میں کیسے کہوں کہ یہ ایکول ہے؟ کیا دکھنے میں ایکول ہے؟ نہیں، صلاحیتوں میں بھی ایکول ہونی چاہیے، ہر چیز میں ایکول ہونی چاہیے۔ آ گئی بات سمجھ؟ اب میں نے قرآن کو بیٹھ کر اسٹڈی کیا، پورے قرآن میں جتنا ذکر جناب عیسیٰ کا ہے اتنا ہی جناب آدم کے نام کا ہے، ڈس بیلنس نہیں ہوئے۔ 25 دفعہ جناب آدم کا نام استعمال ہوا ہے اور 25 دفعہ ہی جناب عیسیٰ کا نام استعمال۔ آیت نے کوٹ کر دیا نا کہ دونوں اکول ہیں، تو اگر یہ ایک دفعہ بھی زیادہ جناب آدم کا نام استعمال ہو جاتا تو آدم آگے، اور ایک دفعہ بھی جناب عیسیٰ کا نام استعمال زیادہ ہو جاتا تو جناب عیسیٰ آگے۔ قرآن دیکھو کتنی کیلکولیشن کہہ رہا ہے، اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو اچھا میں نے دیکھا اس اسٹیٹمنٹ سے پہلے کتنی دفعہ ان کے نام ہیں، 2 دفعہ ہے، 2 دفعہ بھائی یہاں آگے پیچھے ہو جاتا بھائی، اسٹیٹمنٹ بیچ میں ہے نا، یہاں آدم کا ذکر 2 دفعہ ہوتا اور عیسیٰ کا 3 دفعہ ہوتا، میں بولتا آیت کے بعد بیلنس کرنا شروع ہوئے۔ ارے بات کو غور کیجیے گا میں جو کہہ رہا ہوں، جبکہ یہ جو قرآن ہے یہ ترتیب خدا کے مطابق نہیں ہے، یہ معجزہ اور ہے۔ مجھے بے شمار دفعہ سوال کیا جاتا ہے، یہ قرآن پاک کی کیلکولیشن ہے۔ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ دنیا میں جتنی ضد ہے نا ایک دوسرے سے، وہ برابر ذکر ہو۔ زمین کی ضد آسمان ہے تو برابر ذکر ہے، زندگی کا ذکر موت ہے تو برابر ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ جنت کی ضد کیا ہے؟ جہنم، 77 دفعہ ڈسکس ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لسان یعنی زبان سے کیا ادا ہوتا ہے؟ خطاب، دونوں کا ذکر 25 دفعہ ہوا ہے۔ یہاں اللہ میاں تھوڑا سا ڈس بیلنس کر دیتا، ہاں آج اندھیرے کا ذکر اگر 23 دفعہ ہے تو روشنی کا ذکر بھی 23 دفعہ ہے، پودے کا ذکر اگر 26 دفعہ ہے تو درخت کا ذکر بھی 26 دفعہ ہے، یہاں تک کہ فائدے کا ذکر 50 دفعہ ہے تو نقصان کا ذکر بھی 50 دفعہ ہے۔ اچھا مصیبت، ایک چیز یہ میں سنالا کو بھی ٹاک کر رہا تھا کہ مصیبت کا ذکر 75 دفعہ ہے۔ میں اس ذکر پہ تھوڑا سا غور کرنے لگ گیا، میں نے جب اس کو کاؤنٹ کیا، ایک سافٹ ویئر ہے باقاعدہ وہ کاؤنٹ کر کے بتا دیتا ہے، میں نے مصیبت کے لفظ کو جب دیکھا 75 دفعہ، میں تھوڑا الجھ گیا، یعنی کہ 75% زندگی میں مصیبت ہے۔ پہلا میسج یار سمجھے نہیں، اتار لیتے ہو کبھی تو سن لیا کرو۔ اگر زندگی 100% مانی جائے تو 75 دفعہ مصیبت آتی ہے، 25 دفعہ آسانی، یہ اللہ کی طرف سے سیدھا ہے، ابھی ایک دم تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے دفعہ آتی ہے؟ 75 دفعہ۔ اچھا پھر میں نے معصوم کا قول سن لیا، کہہ رہے ہیں کہ اگر 40 دن میں آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے نا تو آپ گنہگار ہو۔ 40 دن کے اندر کوئی پریشانی آپ کی زندگی میں نہ آئے تو آپ بڑے گنہگار ہو، جاؤ استغفار کرو، یعنی کہ مصیبت اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ میں بڑا الجھ گیا یہاں، بڑا الجھ گیا کہ مصیبت اور نعمت جملہ بھی میرا اپنا ہے، لیکن میں نے غور کیا جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ جلد ٹھیک کرتا ہے، اللہ جلدی ٹھیک کرتا ہے، اللہ جلدی ٹھیک کرتا ہے۔ بیماری مصیبت، ذکر عبادت، تو یہ مصیبت تو نہیں ہوئی نا، اللہ کی طرف راغب کر دے وہ تو نعمت ہوئی، ہاں یہ مصیبت تو نہیں ہوئی نا، یہ تو نعمت ہو گئی۔ اچھا قرضہ آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ یہ قرضے سے جان چھڑوا دے، یہ مصیبت تو ہی نعمت ہوئی۔ اچھا پھر میں نے جب غور کیا کہ مصیبت کا انورس کیا ہے، کبھی غور کیا؟ مصیبت کو توڑتا کون ہے؟ مصیبت کو آنے سے روکتا کون ہے؟
کبھی غور کیا؟ جناب موسیٰ سے اللہ میاں نے جبل طور پہ پوچھا کہ موسیٰ تو کیسے عبادت کرتا ہے؟ بولا میں نماز پڑھتا ہوں، تیری تعریف بیان کرتا ہوں، تیری توریت پڑھتا ہوں۔ کہا اچھا میرا شکر کتنا کرتا ہے؟ بولا میں آدھا گھنٹہ تیرا شکر کرتا ہوں۔ بولا بس؟ میں نے پہلے بھی شاید کسی لیکچر میں یہ چیز ریپیٹ کی ہو، لیکن یہاں میرا جانا ہی اسی طرف ہے، میں مجبور ہوں۔ تو جناب موسیٰ نے اللہ کا بس سن کر کہا کہ اللہ میں اب کل سے میں 1 گھنٹہ شکر ادا کروں گا۔ بولا بس؟ 2 گھنٹے کروں گا، بس 4 گھنٹے کروں گا، بس 24 گھنٹے تک پہنچ گئے۔ اور پھر جواب ہے بس 24 گھنٹے کے آگے ہوتا کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 24 گھنٹے کے بعد اگلے 24 گھنٹے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اگر تو پوری زندگی بھی شکر ادا کرتا رہے نا تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہی بات کی تکرار کر رہی ہے سورہ رحمان۔ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بھائی جس نعمت کو جھٹلانا نہیں ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ ریپیٹیشن کسی آیت میں نے نہیں دیکھا، ریپیٹیشن اٹھا کے دیکھ لیجئے بھائی، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ واحد آیت ہے کہ واحد سورہ مبارک ہے جس کی یہ آیت ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ بھائی جس نعمت کا آپ شکر ادا نہیں کرو گے اس کو جھٹلانا ہو گیا۔ سانس لینا، دیکھنا، اٹھنا بیٹھنا، قوت، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، شکر ادا کرو۔ اب میں نے قرآن میں دیکھا کہ مصیبت کو فقط روک ہی شکر سکتا ہے۔ اگر مصیبت کے دوران تم نے رب کا شکر ادا کر دیا کہ یا اللہ میں اتنا تیرے آگے اچھا ہوں کہ تو نے پریشانی مجھے دی، تیرا شکر ہے، مصیبت کہاں تک؟ مصیبت آنی ضرور ہے لیکن شکر سے وہ ختم جلدی ہو جاتی ہے۔ دونوں کا بیلنس ذکر ہے۔ اس سے بہترین میتھمیٹکس اور ایک کیلکولیشن ناممکن ہے۔ آپ اڑا کر دیکھ لیجئے، پوری اس کو اسٹڈی کر لیجئے، کیا آپ کہیں کہ نہیں صحیح یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ ہم دیکھیں اسی نظریے کو، میتھمیٹکس کے اسی نظریے کو رکھ کر ہم سورہ نوح کو اسٹڈی کریں تو ہماری حیرت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ سورہ نوح کا قرآن پاک میں 71واں نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں میں کلیئر کہتا چلوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو موجودہ وقت میں قرآن کی ترتیب ہے وہ خلفائے راشدین کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ اس کو ترتیب چاہے انسان دے یا کوئی بھی دے، اپنا معجزہ اس کا قائم ہے، معجزے میں فرق نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ٹوٹل قرآن پاک کی سورہ مبارکہ 114 ہیں، ٹھیک۔ اس میں اس سورہ مبارکہ کا نمبر ہے 71۔ اب 114 سے 71 کو مائنس کریں تو کتنا بنتا ہے؟ 43۔ آپ پورے قرآن کو اسٹڈی کر لیں، سورہ جناب نوح کا نام پورے قرآن میں 43 ٹائم آیا ہے، صرف 43 ہے۔ عجیب نہیں ہے بھائی؟ ایک آگے کر دیتا یار، ایک میں اگر کوئی کتاب یا کوئی کہانی یا کوئی داستان لکھوں گا میں اس چیز کو کنٹرول کر سکوں گا؟ ناممکن ہے میں کنٹرول کر سکوں۔ کون سا نام کتنی دفعہ آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے میرے قابو سے باہر ہوگا، کیونکہ میں اسٹوری کے وے سے چل رہا ہوں گا۔ کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ اچھا جن آیات میں بھی جناب نوح کا نام آیا ہے اس کی تعداد ہے 28، اور سورہ نوح کی سورہ میں ٹوٹل آیات بھی 28 ہی، اور 28 میں جناب نوح کا نام نہیں ہے۔ الگ الگ جگہوں پر جب کیلکولیشن میں نے کی تو 28 جگہ پر ہی آیا، مانے اتنی ہی دفعہ نام آیا جتنی سورہ نوح کی آیات تھیں۔ بھائی اللہ میاں تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیتا۔ جناب نوح کے نام نون واو ہے، 3 حرف ہیں، سورہ نوح میں بھی صرف نوح کا نام 3 دفعہ آیا ہے۔ اچھا اب یہ بتلا دو کہ نوح کا نام نوح تھا؟ نہیں تھا، نوح نام کچھ اور ہے۔ قرآن نے انہیں نوح کہا ہے، نوح کا مطلب کیا ہے؟ ہاں بھائی میں نے کہا نا، فرعون کا مطلب ظالم بادشاہ جو خود کو خدا کہہ رہا ہے۔
موسیٰ وہ جو جدا کر دے، ٹھیک ہے، عیسیٰ جو آسمان سے اترا، ٹھیک آ رہی ہے بات. یہ نوح کیا ہے؟ میں نے یوسف کا کہا تھا، میں نے کہا پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جا کے ہسٹری پڑھ لیجئے کسی بھی اینگل کی لکھی ہوئی. جناب یوسف کا نام یوزاسیف ہے، لیکن قرآن نے اسے یوسف کہا ہے. یوسف کے مینز عربی میں ہے حسین ترین شخص، اس لیے اسے یوسف قرار دیا ہے. یعنی کہ قرآن کا اسٹائل ہے کہ اس کی صفت، اس کی خصوصیت کو کوٹ کرتا ہے. اس کا نام اس کا ماں باپ جو بھی رکھے، اس کے ماں باپ سے قرآن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نوح کا مطلب ہے نوحہ پڑھنے والا. یہ نوحے پڑھتے تھے اپنی قوم کی کم علمی پر، رویا کرتے تھے. یہ اس قدر نوحے پڑھتے تھے کہ اللہ کو اس کا نوحہ پڑھنا اتنا پسند آ گیا، اس کو نوح کہہ دیا. لیکن کیا جواب دیا ہے؟ آج سوال اٹھا تھا، جواب دے دیا. ہاں آرے بات سمجھ نہیں، جا کے پوچھ لیا عالم سے. مجھے ایک سے بھی کہہ دے کہ اس لفظ کا مطلب کچھ اور ہے. ماننا میرے پاس یہاں لغت پڑی ہوئی ہے، میں عربی کی لغت ابھی اٹھا کے ہاتھ میں دے دوں گا، خود ڈھونڈو کیا لکھا ہوا ہے اس میں. اس قدر اس کا نوحہ پڑھنا اسے پسند آیا. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اب آپ یہاں سمجھو کہ آج کا بھائی نوحہ کے لیے کئی شرائط لازمی ہے. آپ کا علم کامل ہونا چاہیے، آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کا پوری تاثیر پتہ ہو، آپ کا کردار بھی ویسا ہو. نوحہ پڑھنا ہے تو نوح کی طرح عبادت گزار بھی بننا ہے، نوح کی طرح گریا بھی کرنا ہے. کمال نہیں ہے؟ ہم نے ڈنڈی نہیں مار دینی. آج کل کے جو نوح خان ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ الٹیاں سلٹیاں چیزیں استعمال کر کے، بھائی میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں جو کہ دل سے پڑھتے ہیں. یا آپ کو وہ دلیل دے رہا ہوں جو آپ سے سوالات ہو نا آپ کے سامنے. اب مجھے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی بتلائیے کہ ان شہزادیوں کے نام گلیوں میں لینا کیا مناسب ہے؟ ہاں میں جواب دے دیتا ہوں. میں نے کہا کہ بھائی سب سے زیادہ زینب لفظ استعمال ہوتا ہے. میں نے دیکھا نوحوں کو، میں نے بھائی سب سے زیادہ میں ٹچ میں رہا ہوں. اب ظاہر وقت کے ساتھ میں تھک چکا ہوں، ٹھیک ہے. دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے سکینہ. کہاں جی آپ نے بیویوں کے نام لے لیے. میں نے کہا بھائی یہ دونوں نام تو ان کے ہی نہیں. کلو آپا، کلو بات، کلو، یہ دونوں نام نہیں ہیں. زینب کا مطلب ہے زینت، باپ کی. کون کی کیا نام ہے وہ؟ ہاں رباب. میں اگر کہوں کہ رباب پرویز کی زینت ہے تو اس کو عربی میں سمپل کریں گے زینب ہے، پرویز کی زینب ہے. یہ تو ایک اشارہ ہے، نام تو ہے ہی نہیں. جناب سکینہ کا اوریجنل نام آمینہ تھا. مجھے بتلا دو کسی نوح خان سے پوچھ کے کہ ان کا اوریجنل نام کیا تھا. سکینہ کا مطلب ہے کہ جو باپ کو سکون دے سکے، ریلیکس کر سکے، اس کو کہیں گے سکینہ. اگر یہ میں کیا نام ہے ناصر تمہاری بیبی کا؟ علیشہ. میں کہوں کہ بھائی علی ناصر جیسے ہی جاتا ہے علیشہ کو دیکھتا ہے اس کو سکون آ جاتا ہے، سکینہ. تو اب یہ کہاں نام ہے بھائی؟ یہ تو پہلا اسٹریٹ دلیل. آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسٹڈی نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہی نہیں یہ ہے کیا چیز. آپ نے صرف بجانا ہے. یہ یار برائے مہربانی یہ نوح، میں نوح سے دلیل لے رہا کہ بھائی یہ اس میں پاک ان کا استعمال کچھ اور ہے. ہمارے ساتھ مصیبت یہی ہے. تو بیٹا پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے کہ جس قوم میں عالم زیادہ ہوں گے نا وہ فسادات کم ہوں گے، کیونکہ عالم فساد نہیں چاہتا. میں نے کہا نا عالم، ملا نہیں. ملا کسی بھی مسلک کا ملا خطرناک، نیم حکیم. ہاں نیم حکیم خطرہ جان. انہیں پتہ کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ عالم بنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں.
اب ان سے کیا آپ متھا ماری کرو گے؟ آپ ان سے پوچھ لیجیے، میں بیسک چیزیں دے رہا ہوں، پوچھ لیجیے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ زینب لفظ کی میننگ کیا ہے؟ اس کے دوسری ٹرانسلیٹ آتی ہے دکھیاری. جیسے آپ کہو مجھے آ کر اشارے میں کہو کہ صحیح فلاں دکھیاری کی تکلیف بڑھ گئی، تو میں سمجھ گیا اچھا یہ فلاں فلاں کی بات کر رہا ہے. آ گیا، آپ نے نام کب لیا؟ اب دکھیاری کوئی لفظ ہے کیا؟ آپ نے زینت کہا تب بھی کوئی نام نہیں ہے، آپ نے دکھیاری کہا تب بھی نام نہیں ہے، تو میں نے کہا یہ کہاں ہو گیا؟ یہ وہ لوگ سوالات کرتے ہیں، وہ لوگ ان پہ ڈسکس کرتے ہیں جن کو اپنا ہی علم کم ہوتا ہے، انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم فرما کیا رہے ہیں. ارے بات سمجھ، مجھ سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ جو ہے یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ میں نے کہا یہ احتجاج ہے. بولا حسین تو قتل ہو گیا، یزید بھی مر کھپ گیا، اب کس کے خلاف احتجاج ہے؟ میں نے کہا حسین نے کوئی یزید کی سے جنگ کی تھی کیا؟ اوقات ہے کیا یزید کی کہ میرا کمال حسین جس کو میرا محمد پال کر کمال کر دے وہ ایک ٹکے کے یزید سے ٹکرائے؟ میں نے کہا میرا حسین ہر دور کے ظالم سے ٹکرانے کربلا آیا تھا، اور جب تک ظالم ہے حسین زندہ ہے اور اس کا احتجاج قائم رہے گا. ہم یہ ایک یزید نہیں، ہر دور کے ہر، چاہے ہم خود کیوں نہ یزید ہوں، یہ احتجاج اس کے لیے. ظالم کے خلاف احتجاج کا نام ہے یہ جلوس. اب اس کی شکل بگاڑ رہے ہیں کچھ لوگ، میں یہ نہیں انکار کر رہا ہوں، جہاں اچھے ہیں جو مقاصد اچھے، وہ بغیرتوں کی بھی کثرت ہے، وہ اس کے چہرہ بگاڑ رہے ہیں. سیریس کہہ رہا ہوں، یہ چہرہ اس چیز کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں. میں نے ایک بندے کے پوچھا، میں نے لاسٹ ٹائم اپلیکیشن فارورڈ کی ہوئی ہے کہ بھائی یہ جلوس تو تبلیغی جلوس ہونے چاہیے، اس کو تماشا کیوں بنا دیا ہے آپ نے؟ ایسے گھوڑے جو کہ بہت زیادہ تکلیف دے ہوں ایسوں کو کیوں؟ میں نے باقاعدہ جنگ کی ہے اس کے، جو میرے بچوں کو پھر سننی بھی بڑی پڑی ہے ان لوگوں سے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو آپ. ہاں ہاں یہی وہی تھا، پڑھ لو نا اب اس کو. اسکول میں نے کیا لکھا ہے؟ میں نے یہی لکھا ہے. اس کی شکل ایسی ہونی چاہیے جلوس نکلے تو لوگوں کو سیکھنے کو ملے. یہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ جو ذوالجناح اور تابوت اٹھائے میں انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. عقیدت ہے ان کے اندر، جو محبت اہل بیت ہے وہ ان کے اندر جوش مار رہی ہے. وہ تابوت اٹھائے ہوئے انہیں کچھ نہیں پتا، لیکن محبت اٹھوائے ہوئے. میں ان کی محبتوں کا انکار نہیں کر رہا، شاید ان کی یہ محبت ہی انہیں جنت تک لے جائے، لیکن انہیں بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے. یہ ہم تابوت کیوں اٹھاتے ہیں؟ مجھ سے پوچھا گھوڑے کیوں سجاتے ہیں؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا حسین کربلا میں چلے گئے، سندھ میں آتے تو ایسے سجے ہوئے گھوڑوں پہ لے کر ہم آپ کو لگام بھی چلانے کو کوئی تکلیف نہ دیتے، لگام بھی ہم اٹھائے پیدل پیدل گھومتے رہتے، آپ سجے ہوئے گھوڑے بیٹھے. آپ کی اتنی عزت و محبت ہے. بڑا ہی کندھوں پہ تابوت. میں نے کہا ہمارے پاس اگر گھوڑے نہ ہوتے تو ہم ایسے تابوت بناتے، آپ کو بٹھاتے اور کندھوں پہ لے کر گھومتے پورے شہروں میں. میں نے کہا یہ ہے مطالب ان کے، تو ان کو بتاؤ مطالب تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے مسند امام حسین اپنے کندھوں پہ. یہ ذوالجناح نہیں ہے میرے مولا کی سواری کے، اگر ہوتے تو وہ بیٹھے ہوئے ہوتے، ہم دیدار کر رہے ہوتے، ان کے گھوڑے کا لگام ہاتھ میں ہوتا، ہمارا آنکھیں دیدار میں ہوتی. یہ ہے مقصد. اور ان کے گھوڑے کی لگام پکڑنے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا، ان کا تابوت اٹھانے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا، کوئی شرابی اور موالی نہیں ہو سکتا، وہ زانی کوئی گنہگار نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ تو یہ ساری چیزیں ہیں نجاست، اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جن سے نجاست دور رہتی ہے. آج وہی نالے پہ اور پھر ذوالجناح میں ہاتھ میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں. نیاز
نیاز کہتے کس کو ہے؟ پہلے میں نے ایک چیز پوچھ لیجیے، کل جو بھی سوال کرے بولے کہ لفظ نیاز کا مطلب بتا دو، لفظ نیاز کا مطلب بتا دو۔ لاسٹ ٹائم مجلس میں نے ثناء اللہ کو اشارہ کیا کہ بھائی میرے پاس نیاز ختم ہو گیا ہے، پرویز خود آ کے مجھے کہنے لگا کہ آ رہی ہے دے، بیٹھ، کیوں نہیں فخریہ لہجے میں اس نے کہا، ارے آ رہی ہے، رک جا کھا کر جائیو، نہیں بیٹھ کھانا ہے، آ رہی ہے دے، میں نے بنوائی ہے۔ کیونکہ نیاز لفظ کے مین سے کہ نیاز مندی کے ساتھ جھک کر عاجزی کے ساتھ پیش کرنا، کیونکہ نیاز مولا حسین کا تیرے باپ کا نہیں ہے، اگر یہ نیاز ہے تو جھک کر دے، وہ تجھے گالیاں دے، جی سائیں سر آنکھوں پہ تیری گالیاں، یہ نیاز۔ اور آج اور اچھا جو اتنی نیاز مندی سے وہ زمین پہ گرا ہوا نظر آتا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک ایک دانہ چم چم کر کھانا چاہیے کہ میرے مولا حسین کے نام سے مجھے اللہ نے دیا ہے، دینے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن دیا اس نے اب کہ مولا حسین کے نام سے ہے تجھے، کہ یہ لے میرے حسین کے نام سے کھا۔ محرم کی پہلی تاریخ سے کوئی بندہ بھوکا نہیں رہتا۔ اچھا ایک بتاؤ، پچھلی دفعہ 70 ارب کا نیاز چلا ہے پاکستان میں، صرف ایک مہینے کے اندر، صرف کھانا۔ ابھی پھول باقی ہیں، اگربتی باقی ہیں، لوبان باقی ہیں، سجاوٹیں باقی ہیں۔ اس میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ بھائی ہم تو وہ قوم ہے 70 ارب تو صرف نیاز میں چلا دیتے ہیں، اگر ہم اپنی پہ آئے تو پاکستان کا قرضہ صرف ایک ہی محرم میں ادا کر دیں گے۔ عجیب و غریب نیاز ہوتے، میں تو بڑا حیران ہوں۔ پنجاب میں ایک بندے نے سونے کے گلاس سے سبیل پلاتا ہے، بولا سبیل پینے والے اتنے عظیم ہیں کہ سونے کے گلاس میں پیو، چاندی کے گلاس میں پیو۔ آپ کیا سب یہ سسٹم ہے۔ میں ایک چیز بارہ کہتا ہوں، کوئی بھی سسٹم بنا حقیقت کے نہیں چل سکتا، کوئی بھی سسٹم بنا حقیقت کے نہیں چل سکتا۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا، میں کل اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ، صرف آج وہ سوالات اور یہ پوائنٹ چھوڑ کر ختم کر دوں گا۔ کیا پھر ہندوازم کو حقیقت پر مبنی تسلیم کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی سسٹم حقیقت پہ نہیں، حقیقت کے بغیر نہیں چلتا، تو پھر ہندو تو بت پرستی نہیں کر رہے۔ پہلے تو میں یہاں ایک چھوٹا سا دلیل دے دوں کہ اس پہ میں بات کر چکا ہوں، میں کل پھر اس کے اوپر اور ڈیٹیلنگ میں بات کروں گا کہ یہ ہیں کیا اور کیسے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مثال دے دوں کہ احرام مصر کی بناوٹ دیکھ لیجئے، ایسی بناوٹ کا، اس کو کہتے ہیں ہم سائنس میں پیرامیٹر، چائنا میں بھی ملے گا آپ کو، ایسا ہی پیرامیٹر آپ کو امریکہ، لاطینی امریکہ میں بھی ملے گا۔ اب میں یہ سوال کر دوں کہ ایک ہی طرح کے ڈیزائن اور نقشے پہ مبنی عمارت مصر میں بھی موجود ہے، ایک ہی نقشے اور ایک ہی پیرامیٹر کی عمارت چائنا میں بھی موجود ہے، ایک ہی نقشے ایک ہی پیرامیٹر کی عمارت امریکہ بھی موجود ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور عجیب سی بات بتا دوں کہ اب بھی ریسرچ چل رہی ہے، کافی حد تک میں نے اسٹڈی کی ہے کہ آپ کے موئنجو دڑو میں بھی ایسے ہی پیرامیٹر کی عمارت موجود تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی طرح کی عمارتیں پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں پائی جائیں؟ ممکن ہے، اگر ہے تو کیسے؟ آج کا لیکچر یہیں تک، کل انشاءاللہ تعالی